جو حج گزرا آپ کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچی ہوگی کہ کمال کر دیا، بہترین انتظامات تھے وہاں پر۔ اس کا سارا سہرا مفتی شکور کو جاتا ہے کہ انہوں نے انتہائی اخلاص کے ساتھ اور انتہائی محنت سے انہوں نے سارے انتظامات کیے۔ حج کے جو ڈی جی ہوتے ہیں سعودی حکومت کے ساتھ، جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا اور ہماری تمام درخواستوں کو سعودی حکومت نے مانا، لیکن انتظامات کے حوالے سے اور اس سے پہلے سالوں میں آپ یقین کریں، بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بھی شکایتیں آتی تھیں کہ شہباز شریف صاحب یہ کیسی حکومت ہے جو ریاست مدینہ کا نام لیتی ہے لیکن وہاں پر حاجیوں کو خوراک کا انتظام ٹھیک نہیں، وہاں پر ان کے رہنے سہنے کا انتظام ٹھیک نہیں۔ مفتی صاحب نے وہاں پر جناب ڈیرے جما لیے اور پورے انتظامات کی خود نگرانی کی وہاں پہ۔ اور آج ایک اور میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو سب کو علم ہے، اس ہاؤس کو علم ہے کہ پاکستان اس وقت بہت بڑے معاشی چیلنج سے گزر رہا ہے، اور یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی کہ سعودی عربیہ نے پھر دوبارہ کمال مہربانی سے ہمیں $2 ارب مزید دیے ہیں، اور اسی طریقے سے UAE متحدہ امارات نے بھی، جو ان سے میں دورے پہ گیا تھا تو محمد بن زائد میرے بھائی جو وہاں کے صدر ہیں، انہوں نے بھی $1 ارب انہوں نے دیا ہے، جو کہ اب کنفرم ہو گیا، اور IMF کی یہ بھی ایک شرط وہ پوری ہو گئی۔ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں اس کی پوزیشن بہت ٹائٹ ہے، اور ہماری جو ایسنشل آئٹمز ہیں، خوراک، ادویات اور اس طرح کی، اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس دفعہ حج کے لیے جو ہمیں فارن ایکسچینج چاہیے تھا، اس کے لیے مفتی صاحب یقیناً بہت ان کو کنسرن تھا کہ ایک طرف پاکستان کے جو حالات جو ہیں اس کے پیش نظر میں کس طرح وزیر اعظم کو یا کابینہ کو کہوں گا کہ مجھے اتنے فنڈ دیے جائیں، لیکن مفتی صاحب نے وزیر خزانہ سے مسلسل رابطہ رکھا، اور جتنے بھی ہمارا خیال تھا کہ باہر سے جو حاجی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کا رکھا، اور جتنے بھی ہمارا خیال تھا کہ باہر سے جو حاجی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کا فارن ایکسچینج کافی آ جائے گا اور وہ اپنا اس سے ہمارا معاملہ چل جائے گا۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں فارن ایکسچینج کی ایک خطیر رقم ہمیں پھر درکار تھی۔ مفتی صاحب نے بڑی محنت کی، دعائیں کی، اور فائنانس منسٹر نے بڑی کاوشوں کے بعد کابینہ کے سامنے یہ معاملہ رکھا، اور کابینہ نے بڑی خوش دلی کے ساتھ کہ یہ حاجی جائیں گے وہاں پر خانہ کعبہ میں اور روضہ اطہر پہ جا کر وہاں پر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، تو شاید پاکستان کی کسی حاجی کی دعا جو ہے آسمانوں کو چیرتی ہوئی پہنچ جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو وہ قبولیت کا وقت ہوگا۔ مفتی صاحب کی یہ بطور وزیر یہ آخری بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ ہے مفتی عبدالشکور، جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میرے آنریبل کابینہ کے ممبر جانتے ہیں، اور یہ آنریبل ہاؤس جانتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان یہ صرف یہ ایوان نہیں یا کابینہ نہیں، آج پاکستان کا ایک بہت عظیم مفکر، بہت عظیم مفتی، ایک عظیم شخص وہ ہم سے جدا ہو گیا، جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب صحیح معنوں میں JUI کے ماتھے کے جھومر تھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جناب عبد القادر پٹیل صاحب۔